الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إلهي مطلع أنوار رحمة سازجان مرام إلهي مطلع أنوار رحمة سازجان مرام خليل مخزن أنوار دين كردان زبان مرام معزز السامعين عزیز طلباء گرامی قدر علماء کرام ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر اس مجلس کے اختتام تک آپ تمام حضرات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے تالاب میں تیراکی کرتے رہیں اور ہوتے بھی مارتے رہیں۔ ایسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تالاب ہے اور ایسی مجلسوں کے اندر مسلمان مومن آدمی اللہ کی رحمت میں ہوتے مر رہا ہے، اور یہی مجلسیں ایسی ہیں جن مجلسوں کی وجہ سے انقلاب وبا ہو جاتا ہے، حق کا انقلاب آ جاتا ہے۔ انہی مجلسوں سے ناواقف اور غافل مسلمان واقف عالم بن جاتا ہے، انہی مجلسوں سے مسلمان اپنا عقیدہ سیکھ لیتا ہے، انہی مجلسوں سے انسان مسلمان اپنے اخلاق تیار کر لیتا ہے، انہی مجلسوں میں شریک ہو کر مسلمان اعمال صالحہ اس کا رجحان اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہو کر مسلمان کو اسلامی ادائیں اچھی لگ جاتی ہیں اور اسلام کے مخالف تمام عادات اور تمام اداؤں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ انہی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہی مجلسوں میں فرشتوں کے ہجوم میں انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور فرشتے بھی اللہ کی طرف سے انتقام کے لیے نہیں آئے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے انتظام کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ انتقام کے فرشتے نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت کے انتظام کے فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ بڑے سعادت مند ہیں، کتاب و سنت سے جب ثابت ہو جائے کہ یہ نیکی ہے، اس نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے، اس میں شریک بھی ہونا چاہیے، اور اس نیکی کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اپنی نیکی کو اپنے رب کو گواہ بنانا چاہیے، اور اس طرح نیکی کرنی چاہیے اس طرح بندہ گناہ کر کے چھپاتا ہے اور چھپی جگہ میں گناہ کرتا ہے، اس طرح مومن آدمی کو اپنی نیکی بھی اپنے رب کے سامنے حاضر کرنی چاہیے، اور لوگوں کے دکھلاوے کے خاطر کبھی نیکی نہیں کرنی چاہیے، چاہے مجمع ہو چاہے اکیلے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کتاب العلم میں حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اور جو حضرات وہاں گئے
ان کو پتا ہے کہ مسجد نبوی کا روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ والا حصہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زرخرید پلاٹ پر بنائی گئی مسجد ہے۔ اس کی زمین حضور علیہ السلام نے انصار کے 2 یتیموں سے خریدی تھی اور مناسب ریٹ لگا کر ان کو دی تھی۔ بخاری شریف کے حاشیے میں مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی رقم ابو بکر صدیق کی بھی لگی ہے، بالکل کم، باقی ساری رقم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مسجد نبوی بھی ہو گئی اور یہ ضمن مسجد صدیقی بھی ہو گئی، مسجد صدیقی بھی ہو گئی، مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد صدیقی بھی ہے۔ تھوڑا سا خرچہ پلاٹ کے اندر ان کا بھی لگا ہے، اور جو بنی تھی مسجد تو کسی مزدور کو نہیں لگایا تھا، بلکہ انصار اور مہاجرین سارے مل کر پتھر، کچی اینٹیں اور گارا یہ ساری چیزیں بنا کر لاتے تھے، اور مسجد نبوی میں مہاجرین وہ پتھر یا وہ کچی اینٹ گارا سارا ملا کر رکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر صحابی دو اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، حضور علیہ السلام نے اس کے کندھے سے غبار صاف کیا۔ عمار سے کسی نے پوچھا آپ 2 اینٹیں کیوں لاتے ہو؟ کہا ایک اینٹ اپنی طرف سے لاتا ہوں اور ایک اینٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لاتا ہوں کہ وہ نہ لائے، میں نیت کرتا ہوں کہ یہ نبی کی طرف سے نیابت میں اینٹ لا رہا ہوں۔ یمامی ایک صحابی تھا، یمامہ سے آیا ہوا اور وہ بڑا ماہر تھا دیواروں کے بنانے کا، تو حضور نے فرمایا قرب الیمامی، اس یمامی کو آگے کرو، فإنه احسنکم مسا، وہ تم میں سے سب سے زیادہ گارا اور اینٹ، مٹی اور گارا اس کو فٹ کرنے والا ہے، اس کے اندر اس کی مہارت ہے، آگے اس کو رکھو۔ بول اٹھا کر لایا کرتے تھے تو صحابہ کرام یہ فرماتے تھے ھذا الحمار لا حمار خیبر، یہ اصل بوجھ ہے، لا حمار خیبر، وہ خیبر سے کھجور کا بوجھ جو لایا جاتا ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ تو پیٹ میں جا کر پھوپھنا ہو جاتا ہے، فانی دنیا کی چیز ہے اور فانی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہم لا رہے ہیں یہ حمار ہمارے لیے ابد الآباد تک قیامت تک رہنے والا ہے۔ آج اگر وہ بنیاد صحابہ کرام کی دیوار گرائی گئی، لیکن اسی دیوار پر اسی طرح دیواریں بعد میں بنائی گئی ہیں، ان صحابہ کرام کی دیوار کا نمونہ یا ان کا تصور یا ان کا خاکہ جو آج بھی لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ ایسی سادہ مسجد بنائی تھی اور اوپر چھپر بنا دیا تھا، یہ مسجد نبوی کا حال میں نہیں بتا رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی اس طرح پر بنائی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پلاٹ تھا۔ ریاض الجنہ سے تھوڑا نکل کر آگے کچھ عمارت ادھر بنائی ہے مغربی جانب اور کچھ بنائی ہے جنوبی جانب، جنوبی جانب میں محراب عثمانی ہے، یہ مسجد نبوی پر اتنا اضافہ حضرت عثمان نے کیا تھا، اور کچھ جنوبی جانب بنائی مغربی جانب بنائی ہے، تو یہ بعد کے بنو امیہ کے بادشاہ نے بنائی ہے، مسجد کے اندر توسیع کی، اور ریاض الجنہ میں سبز رنگ کی قالین آج بھی بچھی ہوئی ہے، جس کے اندر حاضری کا موقع پانے کے لیے آج نمبر بک کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کر حاضری دینی پڑتی ہے۔ ہم جب گئے تھے 3-4 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ نمبر بک کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، اپنے زور اور قسمت کا مسئلہ تھا، کچھ زور بھی لگاتے کچھ قسمت میں لکھا ہوتا، بار بار اندر بھی جاتے باہر بھی آتے، یہ اس زمانے کی ترتیب تھی، ہم نے کسی طرح دیکھا ہے۔ اس سے باہر نکلتے ہیں، حضور علیہ السلام کے حجرے اس طرف ہیں، لائن پر 5 حجرے تھے اور ادھر دیوار بنی ہے، اس دیوار میں آج بھی دیوار میں دروازے کا نقشہ موجود ہے،
اور اس دیوار سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر دروازہ تھا اور وہ دروازہ ابھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے کائنات کے پورے انبیاء کے سردار قرآن مجید جس پر اترا، جبریل امین کے آنے کا مرکز، اللہ تعالیٰ کے پاس معراج کی رات حاضر ہونے والی ہستی اس دروازے سے آ کر اور صفوں میں آگے آتے آتے مصلی تک پہنچ جاتے، اور ممبر اس جگہ وہاں آج بھی فتح موجود ہے، اسی جگہ جا کر حضور علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ سارے صحابہ اس کونے میں اکٹھے ہو کر آگے پیچھے یہ لائن بنا لیتے۔ آج صفوں میں خطبہ سنا جاتا ہے، اس زمانے میں صفوں میں نہیں سنا جاتا تھا، بلکہ سارے صفیں ٹوٹی ہوئی ہوتی اور جا کر خطبہ سن لیتے اور پھر جمعے کی نماز میں اکٹھی آنن فانن صفیں بنا دیتے۔ وہ اتنے ماہرین فن تھے کہ 2 4 5 6 سیکنڈ اور 15 16 سیکنڈ میں مسجد بالکل صف ٹھیک ٹھاک ہو جاتی اور حضور علیہ السلام نماز پڑھا دیتے۔ حجروں کے پیچھے ادھر جا کر دالان ہے، آج بھی وہ دالان اسی طرح دالان موجود ہے، دیکھا ہے دالان چھتری جدھر بنی، اس کے ساتھ اس طرح حضور علیہ السلام کا ایک چھوٹی سی ڈبی بنائی ہے اور یہ ڈبی اونچی سی بنائی ہے۔ یہ جگہ حضور علیہ السلام کی بیٹھک کی جگہ تھی، یہاں سے سارا درس ہوتا تھا اور اجنبی آفاقی مقامی سارا دین یہاں سیکھتے تھے، اور اس جگہ لوگ آ کر حضور سے ملاقاتیں نہیں کرتے، مومن بھی آ جاتے، کافر بھی آ جاتے، یہاں ملاقات ہو کر جو مذاکرات وغیرہ ہوتی وہ بھی یہی کر لیتے۔ اونچی جگہ میں اپنے ساتھ کچھ خصوصی مہمان اس قسم کے لوگ بٹھا لیتے، باقی سارے مجمع سامنے ہوتے۔ تو 3 آدمی باہر جا رہے تھے اور جاتے جاتے ان کے دل میں آیا کہ چلو مسجد کی طرف جائیں، اپنا راستہ ادھر کا چھوڑ کر اس طرف آ گئے۔ مسجد نبوی سے باہر آ گئے تو دالان کے اندر آنے کی 2 آدمیوں نے اس کا ارادہ کر دیا کہ ہم اندر جاتے ہیں۔ ایک آدمی وہاں سے باہر سیدھا چلا گیا، آگے گزر گیا۔ حضور علیہ السلام کے مجمع میں آئے، یہ ایک آدمی تھا، یہ پیچھے کھڑا تھا اور یہ غور کر رہا تھا کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو میں آگے چلا جاؤں۔ تو غور کر کے دیکھ لیا جگہ خالی مل گئی، پیچھے سے وہ آدمی اسی طرح صفوں کو پھلان کر آگے آیا اور آ کر اس خالی جگہ میں بیٹھ گیا اطمینان سے۔ دوسرا آدمی جب وہ پیچھے دیکھ رہا تھا کہ آگے جگہ خالی ہے یا نہیں، خالی جگہ نہیں تھی، تو اس نے کہا خامخواہ لوگوں کو زحمت دے کر تکلیف نہیں دینی چاہیے، جگہ بھی نہیں ہے، بنانی پڑے گی اور کندھوں کو پھیلانا بھی پڑے گا، یہ بھی اذیت ہے۔ صحابہ کرام انتہائی مہذب لوگ تھے، اس پوری دنیا میں تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت تمیز والی جماعت تھی، مہذب جماعت تھی، نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان پر قدغن لگانے والا یہ بد تہذیب اور بدتمیز انسان ہے، بد تہذیب بھی ہے بدتمیز بھی ہے، وہ تمیز والے لوگ تھے۔ اب دیکھو اس تمیز کو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، وہ وہاں کھڑا رہا، بیٹھ گیا کہ جگہ نہیں ہے تو جگہ بنوانا، پھر لوگوں کے کندھوں کو پھیلانا اچھی بات نہیں، اور حضور نے اپنی بات ختم کر دی۔ جو بات اس مجمع میں تھی وہ یہاں ذکر نہیں کی گئی، صرف ان 3 آدمیوں کا واقعہ اس حدیث میں ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے اختتام مجلس کی بات فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاث، یہ 3 آدمیوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں، دے دیتا ہوں، تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کو کون سے 3؟ جو دور سے 3 آئے تھے، مسجد کے سامنے دروازے کے وقت 2 اندر آ گئے اور ایک سیدھا چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو باہر سیدھا چلا گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے بھی اعراض کر دیا، خدا نے اس سے بے رخی کر دی، اس نے اللہ کی رحمت سے بے رخی کر دی۔ یہ جو حاضر رہتا ہے خیر کے مجمع میں اور گنجائش ہے اس کے پاس اور حاضر نہیں رہتا، یہ اپنی تھوڑی سی سوچ سے اس نے اعراض کیا، اس سے اللہ کی رحمت نے بھی اعراض کیا۔ ایسے مجمعوں کا پیاسا ہونا چاہیے بھائی، ہماری روح کی غذا ادھر ملتی ہے، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہاں جڑتا ہے، ہماری تار توحید کی یہاں لگتی ہے، ہماری تار ایمان اور یقین کی اللہ ستار کے ساتھ ہماری تار یہاں لگتی ہے، اس کے ساتھ لگتی ہے، ستار کے ساتھ تار یہاں لگتی ہے، اپنا تار لگانا چاہیے، محبت کا پرنارا یہاں ٹوٹتا ہے،
قبولیت کا پرنالہ یہاں کھلتا ہے۔ غفلت کی مجلسوں میں، بازاروں میں اور گپ شپ کی مجلسوں میں، گناہوں کی مجلسوں میں تو خدا کا غضب اور اللہ کی لعنت اور اللہ کا انتقام آتا ہے۔ ان مجلسوں میں اللہ کے ساتھ تار نہیں لگتی، تار ٹوٹتی ہے۔ یہ مجلسیں اللہ کے ساتھ تار جوڑنے کی وہ تو اعراض کر چکا، اللہ کی رحمت نے بھی اس سے اعراض کیا، اور جو آ کر آگے بیٹھ گیا تو اس نے کیا کر دیا؟ قدم آگے بڑھا دیا، اللہ کی طرف رجوع کر چکا، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو ٹھکانہ دے دیا۔ اس نے خدا کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا۔ ٹھکانہ اللہ، میں نے جو کہا رحمت میں غوطے مار رہے ہیں۔ اور جو تیسرا پیچھے تھا اس نے حیا کر دی، جو اللہ نے بھی حیا کر دی۔ اس نے حیا اس سے کر دی کہ باہر نہیں جاتا، جگہ تو نہ ملی آگے، لیکن کھڑے کھڑے یہ سوچ رہا تھا کہ کدھر بیٹھوں۔ پھر آخر میں یہ سوچا مجلس کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے، وہیں بیٹھ گیا۔ حیا کر دی، اللہ نے بھی حیا کر دی، یہ سے محروم نہیں کرتا۔ کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ بڑے علماء جو دین کو سمجھنے والے ہیں، آپ کو کہیں گے یہ دین کو سمجھنے والے علماء کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، مثال بتاتا ہوں، سمجھو ذرا۔ ایک آدمی ہے، وہ بیمار ہے اور وہ 2 سال سے بیمار ہے، اس کو فالج لگا ہے، باتیں نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، زندہ ہے، اس کو کچھ کھلانا پڑتا ہے، کچھ پلانا پڑتا ہے، کچھ اس کو تکلیف ہے تو ہٹانا پڑتا ہے۔ اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یا کیا اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے؟ یا خیال ہے باہر کا آدمی عیادت کے لیے میں جاؤں، میں سمجھوں گا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، میں سمجھوں گا؟ آپ باہر کے لوگ آپ سمجھیں گے؟ وہ سمجھے گا کہ اس کے گھر کے اندر اس کا خصوصی خادم ہے اور 24 گھنٹے اس کے پاس ہے، وہ اس کے اشاروں سے اور اس کی طرف نگاہوں سے جو طلب کرتا ہے، اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ ہمارے اس مریض کو یہ کوئی درد ہے جس کی وجہ سے وہ تنگ ہے، یا ہمارے مریض کو پانی چاہیے، یا قہوہ چاہیے، یا دوائی چاہیے، یا کروٹ بدلنا چاہتا ہے، اور یہ مریض ہمارا پیشاب نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے اور بیگا پیشاب میں تنگ ہو رہا ہے تو اس کو صفائی چاہتا ہے، یا پاخانے نے اس کو تنگ کر دیا ہے، یہ پاخانے کی صفائی چاہتا ہے۔ چاہے وہ ضرر دور کرنا ہو یا نفع دینا ہو، اجنبی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ جو اس کا خصوصی خادم ہے وہ جانتا ہے۔ حضرات خفا نہ ہو، آپ قرآن کو کیوں نہیں جانتے؟ اب دور کے لوگ ماننا پڑے گا، آپ مانیں گے۔ علماء کیوں جانتے ہیں؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ پڑھتے پڑھتے تھکتا نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں عصر اور مغرب کے درمیان چھٹی کرتا ہے، اور رات کو نیند کے وقت اور دوپہر کو تھوڑے سے ٹہلورے کے وقت چھٹی کرتا ہے۔ اس کا کھانا اسی نیت سے ہے کہ اگلے پیریڈ میں قرآن مجید یاد کروں اور بھوک دور ہو جائے بقدر ضرورت، اور اسپیشل بھی نہیں، سادہ سا کھانا ہے۔ اللہ نے ہمارے علماء طلباء کی قسمت میں سادہ کھانا رکھا ہوا ہے، ہم اسپیشل چیزیں نہیں کھاتے اور نہ کھا سکتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے کبھی کبھی، ورنہ ہماری قسمت میں یہی کچھ ہے۔ اس لیے کہ علم اسپیشل کھانوں سے نہیں ملتا، علم تو انتہائی کم تر غذا سے ملتا ہے، اللہ رب العالمین کسی سے دیتا ہے۔ میں جب بیان کرتا ہوں بھوکے پیٹ بیان کر لیتا ہوں، مزہ آتا ہے، رجے پیٹ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ تبلیغ، تعلیم اور یہ ساری چیزیں یہ رجے پیٹ نہیں ہو سکتی، یہ بھوکے پیٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں دنیا کی چیزیں وہ رجے پیٹ ہو جاتی ہیں، کہ وہ دنیا کی چیزیں اور دنیا اسے رج کر رہا ہے۔ یہ آخرت کی چیزیں فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ رجے پیٹ کم ہوتی ہے، بھوکے پیٹ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خدا کی ملازمت ہے، یہ زہد والا ہے۔ اب بڑے علماء دین کو اس لیے جانتے ہیں کہ صبح بھی حدیث اور قرآن ہے، تفسیر ہے، شام کو بھی حدیث اور قرآن اور تفسیر ہے۔ سوتا ہے تو بس کتاب بند کر کے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو کتاب کھولتا ہے، ہمیشہ باوضو دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے انسانیت کی خدمت کے خاطر کتابیں دیکھتا ہے۔ یہ کتابیں ساری دیکھ رہا ہے کہ کوئی فتویٰ پوچھے گا جواب دوں گا، کوئی معلومات لے گا تو میں معلومات فراہم کروں گا، میں دین صحیح معنوں میں پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب بن کر دین پہنچاؤں، مطلب یہ 2 نمبر بن کر دین نہ پہنچاؤں
دو نمبر دین نہ پہنچاؤں، غلط سبق نہ پہنچاؤں، صحیح صحیح پہنچاؤں. اس کی ساری محنت یہی ہے. پھر اب بتاؤ بھائی، اللہ نے اپنی کتاب میں جو اشارہ دیا ہے اللہ بولتا ہے؟ نہیں. پیغمبر ابھی بھیجتا ہے؟ نہیں. ہر کسی سے بات کرتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ علماء جو اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ترتیب سے واقف ہیں، وہ یہ بتا دیتے ہیں اللہ یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہے، یہاں سے اللہ یہ لینا مراد ہمیں بتانا چاہتا ہے، یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہے، یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہے. اگر آدمی کہتا ہے مولوی کی بات ہے، وہ خدا کی قسم مولوی کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا منشا، اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، یا نبی کی منشا اور نبی کا اشارہ ہوتا ہے. اور صحابہ کرام اس اشارے کو جان چکے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں. اور ہر شاگرد کو اپنے استاد کی کیفیت حیثیت معلوم ہوتی ہے، وہ کیفیت اور حیثیت اور مزاج کو دیکھ دیکھ کر اپنے استاد کی زندگی اور معمولات اور باتوں کی تشریح کرتا ہے. یہ بہتر شرح ہوتی ہے. اس لیے علماء قرآن حدیث سے زیادہ واقف ہیں، آپ کم واقف ہیں، آپ کا لگاؤ نہیں ہے. آپ لگاؤ اسی طرح رکھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بھی یہ حال ہو. پرویز مشرف زندہ تھا، اور جب وہ زیادہ سرکشی پہ آیا تھا اسلام آباد میں، مدارس بند کرنے اور مدارس ختم کرنے اور ان کو پابند کرنا اور ان کو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، ساری چیزوں میں لگا رہا. میں نے اس زمانے میں وہاں اپنی مسجد میں بتایا کہ اگر پرویز مشرف کسی حق پرست استاد سے اب بھی پڑھ لے، اب بھی حق پرست استاد سے پڑھ لے، اور 8 سال 9 سال 10 سال یہ پورے پیریڈ گزار دے، اور گزارنے کے بعد پھر وہ یہی آواز نکالے گا جو آج کل ایک عالم نکالتا ہے، وہ دور ہے جس کی وجہ سے اس کی دشمنی اور اس کی عداوت اور اس کا بغض اسلام کے ساتھ پیدا ہوا. اگر یہ قریب آتا اور یہ اپنے اہل حق علماء حق پرست سے سیکھتا، آج اس کی آواز بھی وہی ہوتی. اس کی قسمت خراب تھی، قریب نہیں آتا. اب علماء کیا لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر وغیرہ وغیرہ، تو سارے محدثین موجودہ، تمام دنیا میں محدثین کے استاد ہیں. کیا کہہ رہے بھائی، استاد نہیں ہے. آپ کی سند کہاں تک جاتی ہے؟ جو علماء ہیں سب کی سند حافظ ابن حجر، سب کی سند حافظ بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ساری حدیث کی کتابوں میں ہماری حافظ ابن حجر سے ملتی ہے. شیخ الاسلام زکریا انصاری اور اس کا استاد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے ساتھ جا کر ساری سندیں مل رہی ہیں. اب وہ لکھتے ہیں کہ حق کی بات بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تحریف کے اگر کوئی آدمی پیش کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے. تو مسجد میں امام پہ برستی ہے، اور بیان میں خطیب صاحب پہ برستی ہے، اور ایسے تقاریر اور پروگرام میں پھر بولنے والے پہ برستی ہے. پہلی رحمت وہاں آتی ہے کہ بولنے والے نبی تھے، اور قریب قریب جتنے ہیں وہ رحمت کو جھولی بھر کر کے سنبھال لیتے ہیں. اس لیے اوائل اللہ فآواہ اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوا. تو جو آدمی اپنے استاد کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آواہ اللہ، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا. یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں. اور جو پیچھے پیچھے بیٹھا ہے تو وہ استحیا، حیا کر دی کہ اٹھ کر گیا نہیں، بیٹھا رہا، اللہ نے بھی اس سے حیا کر دی. اور جو شامل ہی نہ ہوا اور بلا عذر نکل کے چلا گیا، اعرض اعرض اللہ عنہ، اللہ نے اس سے اعراض کر دیا. میں بڑے علماء کی بات کرتا ہوں جو آج سے 700-800 نہیں 900 سال پہلے کے ہیں، پرانے گزرے. اب میں آتا ہوں آپ کی اس مجلس کی طرف کی افراتفری بند کرنے، اس لیے عرض کر رہا ہوں تمہید لمبی ہو گئی. افراتفری بند کر دیں یا آپ کو شرح صدر کے ساتھ یہ تمہید معلوم ہو جائے. میری عادت ہے میں کسی مبہم بات کو نہیں کرتا کہ اگر آدمی اس کو اپنی مرضی کے مطابق جدھر چاہے لے جائے میری منشا کے خلاف. ہمیشہ واضح بات کرتا ہوں تاکہ ہر آدمی سمجھ کر اس بات کو جیسے میں سمجھاؤں ویسے آگے پہنچا سکے اور بتا بھی سکے. آیت کی طرف ابھی آتا ہوں. دیکھیں بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں یہودی آئے. مکہ میں یہودی نہیں تھے، مکہ میں سارے مشرک تھے، یہودی کوئی نہیں تھے. اور 300 سال سے تقریباً یہ شرک مکہ مکرمہ میں تھا. کتنے سال؟ 300 سال تک یہ شرک مکہ میں تھا. بت پرستی تھی. صرف مکہ میں نہیں، یمن میں، طائف میں، حائل میں، جیزان میں، جتنا بھی عرب ہے ان سب کے اندر بت پرستی تھی.
اللہ تعالیٰ نے ساری ظلمات میں اور اندھیروں میں نور پیدا کر دیا۔ مور المعانی والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک درہ بھیجا۔ درہ موتی کو کہا جاتا ہے۔ وہ موتی ایسی تھی جس موتی کی وجہ سے کائنات کا جہاں تک سورج گیا ہے وہاں تک روشنی اس کی گئی، اور جہاں تک چاند جا رہا ہے وہاں تک روشنی اس کی گئی۔ ان اللہ زوانی الارض ورأیت مشارق الارض ومغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا، میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے زمین کے مغرب کو بھی دیکھا۔ مشرق مغرب کا ذکر یہ تحقیق کی بنیاد ہے۔ اس سے مراد صرف مشرق مغرب نہیں بلکہ اس سے مراد شمال بھی ہے جنوب بھی ہے، لیکن تحدید ہمیشہ مشرق مغرب سے ہو جاتی ہے، شمال جنوب سے تحقیق نہیں ہو سکتی۔ سورج آتا ہے تو مشرق، سورج گیا غائب ہو گیا تو مغرب۔ اب ان دونوں سے پتہ چلا سب وہ شمال ہے یہ جنوب ہے۔ سارے اطراف کو اللہ نے لپیٹا، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا، پھر حضور نے فرمایا میری امت کی آواز، میری آواز، میری امت کے لوگ جہاں جہاں تک میں نے کائنات میں دیکھا ہے زیر آسمان اور زمین کے اوپر، وہاں تک میری امت کے لوگ جائیں گے، میرا مذہب بھی جائے گا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس مذہب کے سنبھالنے والے پیدا کریں گے۔ دیہاتوں میں بھی جائے گا، شہروں میں بھی جائے گا۔ لا يبقى على الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ کوئی ایسا کچا گھر، کوئی پکا گھر ایسا ہوگا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ دین داخل کرے گا، چاہے عزت والے کو عزت دے کر داخل کرے، چاہے ذلیل کو اللہ تعالیٰ اور ذلیل کر کے اس دین کو داخل کر دے، لیکن ضرور داخل ہوگا۔ اس لیے آگے سے عرض کیا اذن فیکون الدین کلہ للہ، پھر تو سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا اور ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہو جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہوگا، امام مہدی آئیں گے، عیسائیوں سے مقابلہ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام بن کر آئیں گے، یہودیوں سے مقابلہ کریں گے۔ ان دو قوموں سے ہمارے دو پیشواؤں کا مقابلہ ہوگا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مار سے ختم ہو جائیں گے، اور نصرانی امام مہدی کے وار سے اور اس کے مقابلے سے ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوں گے۔ اللہ نے جب مسلمانوں کی قسمت اچھی کی ہے تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق راستے میں بہانہ تلاش کر کے ان کو شہید کروا دیتا ہے۔ یہ اس گناہگار کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے آخری چیز اپنا خون بہانا ہے۔ یہ خون بہانے سے گناہ ہم ختم کر دیں گے، لیکن مشن اور منشور ٹھیک ہو، غلط نہ ہو۔ مشن بھی ٹھیک ہو، منشور بھی کیا ہو، ٹھیک ہو۔ غلط مشن منشور پر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شہید نہیں کرواتا۔ اگر کوئی گھر میں ڈاکے میں مارا جائے مشن منشور غلط ہے، یا کوئی آدمی اگر بلا وجہ کسی اور آدمی کا اعلی کار بن کر مارا جائے اور وہ اعلی کار بن کر کام کر رہا ہے تو شہداء میں شامل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ منشور خراب ہے، اس کا مشن ٹھیک ہے۔ جبریل علیہ سے پوچھا یہودیوں نے اے حضور آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل یہ لاتا۔ کہا اچھا ہمارا اور آپ کا سمجھوتا ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہ وحی لانے والا فرشتہ جبریل نہ ہوتا یہ میکائیل ہوتا ہوگا۔ انه نزله على قلبك باذن الله، اس نے یہ کتاب تیرے دل کے اوپر اتار دی ہے، یہ کتاب تیرے دل پر اتاری ہے۔ اور اتاری بھی کیا ہے؟ باذن اللہ۔ اور کسی بھی کتاب میں دو صفتیں جب ہوتی ہیں وہ کتاب حق ہوتی ہے۔ ایک صفت کتاب کے اندر یہ ہے باذن اللہ ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کتاب امین ہو، امین، اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو، ساری باتیں ٹھیک ہوں۔ تو بس یہ دو مضمون جب جمع ہو جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بن سکتی ہے، ایک باذن اللہ اور ایک اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بھائی امین۔ اب امین کا ذکر تو یہاں آیا نہیں، اس لیے کہ ہر آسمانی کتاب اللہ رب العالمین نے اس کو امین بنایا ہوتا ہے۔ خیانت کرنے والے بعد میں شامل کرتے ہیں، اللہ کی یہ کتاب آج بھی امین ہے، اس وقت بھی امین تھی، اور اس کے اندر خیانت نے اثر کیا نہیں۔ کوششیں کی لوگوں نے لیکن اثر ہو نہ سکا۔ کتاب پوری کی پوری اوریجنل موجود ہے، آج بھی تازہ ہے۔ اور باقی کتابیں ادل بدل ہو، تورات بھی انجیل بھی ان کے ہاتھوں سے مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہے، ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ یہ گھڑی موجود ہے یہاں پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی جگہ ہے مسجد میں گھڑی، دیکھو جی گھڑی کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایک حصے سے دوسرے گھنٹے تک گھنٹہ، پھر اس سے تیسرے تک گھنٹہ، پھر آگے گھنٹہ، پھر آگے گھنٹہ، کتنے گھنٹے ہیں؟ 12 گھنٹے ہیں۔
اس کے اندر ایک سوئی گھنٹے کی ہے، ایک سوئی منٹ کی ہے اور ایک سوئی سیکنڈ کی ہے. یہ سوئیاں ہیں، یہ ہر سوئی ہر حصے سے گزرتی ہے، نہیں گزرتی، سیکنڈ سے بھی گزرتی ہے، منٹ سے بھی گزرتی ہے، اور اسی طرح گزر کے سیکنڈ والے کے سیکنڈ ہوتے ہیں، منٹ والے کے منٹ بنتے ہیں، گھنٹے والے کے گھنٹے بنتے ہیں. یہ سوئی تصدیق کرتی ہے یہ 12 بجے بھی ٹھیک ہے، یہ 1 بجے بھی ٹھیک ہے، یہ 2 بجے بھی ٹھیک ہے، یہ 3 بجے بھی ٹھیک ہے، یہ 4 بجے بھی ٹھیک ہے، یہ 5 بجے بھی ٹھیک ہے، 5:15 بھی ٹھیک ہے، 5:30 بھی ٹھیک ہے، 5:45 بھی ٹھیک ہے. 6 بھی کیا ہے ٹھیک ہے. جیسا یہ سوئی یہی کہتی ہے سب ٹھیک ہے، میں سب سے گزر کے آئے گی. منٹ بھی ٹھیک ہو گیا اور سیکنڈ بھی ٹھیک ہو گیا اور گھنٹہ بھی کیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا. لیکن 12 میں ہماری کتاب کہتی ہے تورات بھی ٹھیک ہے، انجیل بھی ٹھیک ہے 2، زبور بھی ٹھیک ہے 3، صحف موسیٰ بھی ٹھیک ہے 4، صحف شیس بھی ٹھیک ہے 5، صحف ابراہیم بھی ٹھیک ہے، یہ سارے صحیفے بھی ٹھیک ہے. یہ کتاب سب کی پر تصدیق کر چکی، لیکن بعض چیزوں کی تصدیق نہیں کر رہے. مثلا غلام احمد قادیانی اس کی تقریرات اور اس کی تحریرات کی تصدیق نہیں کر رہی. وجہ یہ 1 سے لے کر 12 تک نہیں، یہ 12 سے لے کر 12 تک نہیں ہے، یہ 12 سے لے کر 12 سے اضافہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ گھنٹے کل 12 ہوتے ہیں، 13 تو ہوتے نہیں ہیں. 24 گھنٹے میں 12 12 24 کا کرتے ہیں. اب 13 تو ہے نہیں، 13 ہے بھائی کوئی معلوم ہوا جہاں یہ 13 آ چکا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ اصل نہیں ہے. تو ہماری یہ کتاب اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہی. ایسے پیغمبر ہیں، پیغمبر آ چکا، موسیٰ پر حق ہے 12، ابراہیم پر حق ہے 1، اچھا عیسیٰ پر حق ہے 3 2، اور اسی طرح ہارون پر حق ہے، زکریا پر حق ہے. ہمارے نبی نے ہر ایک کی تصدیق کر دی، یہ سارے ٹھیک ہیں. اچھا اس میں قادیانی بھی تو ہے، کذاب بھی تو ہے، اسود عنسی بھی ہے، وہ کیوں شامل نہیں ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے یہ تعداد 1,24,000 تھی، آسمان سے جن کے اوپر وحی آ چکی. یہ تو بیچ میں انگریز کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا اور وہاں سے پیسے لے کر پیغمبر بن چکا ہے. یہ تو ظاہر پیغمبر نہیں ہے، یہ تو دنیا کا پجاری اور حریص پیغمبر بن چکا ہے. اس کے بعد وحی انگریز سے آتی ہے، اور ہمارے نبی کے پاس اور تمام انبیاء کے پاس وحی آسمان سے آتی تھی. اس کے بعد کبھی جبریل نہیں آیا، اور ان کے پاس وہ جبریل آیا کرتا تھا، ان کے دل پر وحی آتی تھی، وہ سو کر اٹھتے تو اللہ رب العالمین وحی بھیج دیتے تھے. نزلہ علی قلبک، تیرے دل کے اوپر اتار دیا ہے میری زندگی. اور اس کے اوپر وحی آسمان سے بالکل نہیں آئی، اور وہ ہم لوگوں کی طرف سے، خدا کے باقی مخلوق کی طرف سے وحی آئی. مسلمانوں کی آواز، مسلمانوں کے خاندان، مسلمانوں کی نفری، مسلمانوں کی یکجہتی، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے اس کو بھیجا تھا کہ ہم جہاد کے نام سے مار کھا گئے، ہم جہاد کے نام سے ہندوستان میں مار کھا گئے، اور انگریز بری طرح شکست کھا کر واپس ہو گیا. اب ان مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ بیچ میں پیغمبر جاری کر دو. یہ پیغمبر مسلمانوں کو تقسیم کرے گا، نفی کمزور ہو جائے گی، آواز 2 ہو جائے گی، ایک آواز کے بجائے کچھ اس آواز کے پیچھے، کچھ اس آواز کے پیچھے، اور پھر یہ جہاد ناکام ہو جائے گا اور ہمارا تبدیل دوبارہ بحال اور برقرار ہو جائے گا. یہ سب کس نے کیا تھا؟ کلمہ تقسیم کرے گا. جھوٹا اب ظاہر بات ہے جھوٹے کا حصہ ہے بھائی، 13 گھنٹے کا حصہ، 14 گھنٹے کا حصہ اور 15 کا حصہ یہ موجود نہیں ہے، یہ جھوٹ کا حصہ ہے. چلو جی، ساتھ یہ بات بھی ذکر کر دی نزلہ علی قلبک، ساری کتابیں وہ لکھ کر اتاری گئی ہیں، لکھ کر اتاری گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو لکھی تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، وہ بھی اللہ رب العالمین نے زبردست منشی تھے، پیدائش منشی تھے. عیسیٰ علیہ السلام خوش خط تھے، خوشنویس تھے. اچھا ان کی وہ کتاب ان کو ملی ہے لکھی، چسپان اور فٹ بار میں ہوئی. لیکن ہماری یہ کتاب اللہ رب العالمین نے یہ اتاری ہے، دل کے اوپر اتاری. یہ جیسے اتاری تو فٹ ہو گئی، پھر آگے جو اتاری فٹ ہو گئی، جس کی ضرورت تھی آ گئی اور فٹ ہو گئی. اسی لیے صحابہ کرام کا یہ 23 برسوں میں ایسا مجموعہ تیار ہوا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ابھی تک زیر التوا نہیں تھا اور بغیر عمل کے رہا نہیں. ہر حکم عمل موجود ہو گیا، اور جب موجود ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کو بہترین قرار دیا. خیر امت کے بنیادی افراد وہی تھے، خیر امت کے بنیادی افراد وہی تھے. اصل خیر ان میں تھا،
ہمارے استاد فرماتے تھے صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ ہم سارے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیر امت ہیں، ان میں خیر ہی خیر تھا، صحابہ میں شر نہیں تھا، صحابہ میں شر نہیں تھا۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اور سب سے کہ اگر آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ دیکھنی ہے تو تاریخ سے نہ دیکھیں، تاریخ تب مرتب ہوئی ہے جب مسلمانوں میں فتنوات بھی آئے اور مسلمان بھی تھے، سارے موجود تھے، تو اس وقت تاریخ مرتب ہوئی، اس وقت نہیں ہوئی، تاریخ دوبارہ بھی مرتب ہوئی ہے۔ تاریخ میں پوچھا گیا واقعہ کیسے ہوا، اس ایک نے بتایا ایسا ہوا، اس نے بتایا ایسا ہوا، اس نے بتایا ایسا ہوا، کوئی فتین بیچ میں تھا، کوئی ٹھیک بھی بیچ میں تھا، تو تاریخ میں بڑا پرکھنا پڑتا ہے۔ تاریخ سے آپ صحابہ کرام کے بارے میں ان کی پوری حالات معلوم نہیں کر سکتے، آپ حدیث سے صحابہ کرام کے حالات معلوم کریں، آپ قرآن مجید سے صحابہ کرام کے حالات معلوم کریں، آپ کو تسلی مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بها واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ کلمے کے اہل لوگ تھے اور کلمہ تقویٰ اللہ نے ان کے ساتھ چپکا دیا ہے۔ وہاں سے معلوم کرنا چاہیے، تاریخ سے معلوم نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ میں جھوٹا بھی آتا ہے، سچے بھی آتے ہیں، جھوٹے بھی آتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ چلے گئے مر گئے، ابھی اس کے بعد تاریخیں آ رہی ہیں، ہر کوئی لکھے گا کہ پرویز مشرف کو نیک صالح بنا کر پیش کرے گا، حقیقت حال ایسا نہیں ہے، کوئی باندھی آدمی تھا۔ تو دیکھو دونوں طرح لوگ ملیں گے، تاریخ بہت اتنی قابل اعتماد نہیں ہوتی، قابل اعتماد حدیث و قرآن مجید ہے۔ ہاں تاریخ میں پرکھنا ضرور پڑتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں اور دیکھا بھی ہے، لیکن پرکھنا پڑتا ہے۔ انہ منزل علی قلبک، جو دل پہ اتارا گیا ہے، پھر اس کے بعد فٹنگ اس کی ہوئی، وقفے سے فٹنگ ہو گئی، ترتیب سے فٹنگ ہو گئی، اور اس کی وجہ میرے طالبان آپ کو شاید کسی کو بتائی، ایک آدمی مریض ہو جاتا ہے اور مریض دوائی کھاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتا ہے کہ یہ دوائی آپ نے 3 مرتبہ دن 24 گھنٹے میں کھانی ہے، یہ 2 مرتبہ کھانی ہے صبح شام، یہ 1 مرتبہ کھانی ہے صبح نہاری منہ۔ اچھا اگر وہ آدمی یہ سوچے کہ صاحب کیا دوپہر کو کھاؤں گا، صبح کھاؤں گا، شام کو کھاؤں گا، چلتا پھرتا آدمی ہوں، ایسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ 3 ٹکیاں جو دن کو میں کھاتا ہوں صبح دوپہر شام اکٹھی کر کے صبح چلو۔ اچھا وہ 2 ٹکیاں میں کیا کر دوں، اکٹھی کھا لوں بھائی، فائدہ ہو جائے گا یا نقصان ہوگا؟ بہت زبردست نقصان ہو جائے گا، آدمی کا میرا جل جائے گا، میرا خراب ہو جائے گا، شاید سوراخ ہو جائے، چھالے پڑ جائیں گے، اور میدے کا الگ علاج کرنا پڑے گا، اس میں بھی یہ بیوقوف ہے، اور 3 مرتبہ دوائی استعمال کرنی میدے کے لیے، کہنا چلو صبح استعمال کر لو، 2 دن دیہڑے اپنے کو تکلیف میں رکھے، علاج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا نا؟ ہاں وقت پر کھائے گا تو علاج ہوگا۔ اللہ نے اس کو ایسے اتارا دل پر، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کہ وقت پر دوائی کی طرح ہو جائے، تاکہ اگلے آدمی میں مرض ختم ہو جائے، یہ امت صالح بن جائے، یہ امت متقی بن جائے، یہ امت مزاج صحابہ پر آ جائے، یہ امت مزاج محمدی پر آ جائے، یہ امت مزاج قرآن پر آ جائے، یہ امت اللہ کی منشا پہ آ جائے۔ اللہ کو اس سے یہ منظور تھا تو اس کے لیے یہ ترتیب منتخب کر دیا۔ یہ پہلے کسی نے یہ ترتیب نہیں تھی، کسی نے یہ ترتیب نہیں تھی، اور ہمارے بہت سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے تھے، تورات تو پائے دو جڑے آڑ انجیل پائے دے وہاں دیکھا اردو میں لکھے رہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ بھائی تورات اور انجیل کو پڑھنے کے لیے مناظر آدمی چاہیے، جس کو اپنا اسلام پورا معلوم ہو، وہ تورات اور انجیل کی بات پڑھ لے اور دیکھ لے، تائید کے لیے نہ پڑھے بلکہ اس کے لیے تردید کے طور پہ پڑھ لے، یہ کتنا غلط کیا ہے، کتنا کاٹا ہے، کتنا اضافہ کیا ہے، کہاں کہاں کیا کچھ لگایا ہے۔ ہماری کتاب قرآن مجید نگران ہے، امین ہے، نگران ہے۔ جب نگران ہے ساری کتابوں پر، یہ جس کو کہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوگی، یہ جس کو مضمون کو کہے یہ غلط ہے وہ غلط ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی تورات اور انجیل کبھی نہ پڑھے، یہ مناظر پڑھ سکتا ہے، باقی کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں آپ کے پاس تازہ وحی موجود ہے، قرآن مجید تازہ وحی موجود ہے، احادیث، اور بغیر کسی کا تبدیلی کے موجود ہے، یہ سب کے سب جب آپ کے پاس موجود ہے تو بڑا آسان بات ہے، پھر آپ کا دل پکا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ میں نماز پڑھا رہا تھا، جب پڑھاتے ہوئے کوئی آدمی آ گیا، پنجاب سے آیا تھا اور کوئی مریض تھا، مریض آدمی تو مریض روحانی مریض تھا، اس نے مجھے کہا اچھا جی
مولوی صاحب میں نے کہا ہوں آپ نے یہ جو ایسا فلانا کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا نماز میں. میں نے کہا اچھا کہاں پر لکھا ہے؟ کہتا ہے ابن ماجہ میں. ابن ماجہ میں. اب یہ جھوٹی ابن ماجہ ہم آپ کی کونے کی کتاب ہے, ساری پڑھائی نہیں جاتی, بخاری ساری پڑھائی جاتی ہے, ترمذی ساری ہے, مسلم ساری ہے, داؤد ساری ہے, ابن ماجہ تھوڑی سی پڑھائی جاتی ہے. احکام کی بات جب آتی ہے تو پھر مجھے نصاب نہیں ہے. میں نے کہا میرے پاس ابن ماجہ بھی موجود ہے. وہ آدمی جو غائب ہو گیا نا, میں نے دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں جوتی بھی پہنی یا نہیں پہنی, تو ابن ماجہ کا چیلنج ہو گیا. ایسا جھوٹ مارتا ہے. ابن ماجہ کے چیلنج سے بات کی. ایک آدمی نے مجھے کہا مولوی صاحب نماز آپ نے پڑھائی؟ میں نے کہا ہاں. نکل گیا باہر. تو میں ایک دم ڈالتا ہوں, کسی میں باری بیماری ہوتی ہے نا, بات جانتا ہوں جدھر درد لگتا ہے اس کے اوپر درانتی کے ساتھ دم کرتا ہوں. ایسے مٹی پہ مار کی پھر اس آدمی کے ادھر مار کی کچھ کلمات پڑھنے پڑتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ دم ختم. اصل یہ دم مجھے نہیں آتا تھا, مجھے یہ بیماری لگ گئی, میری پھوپھی تھی تو وہ مجھ پہ دم ڈالتی. اس نے کہا بھتیجے کیا کرو گے, کہاں کہاں تلاش کرو گے, میں نہ ہوں مر جاؤں پھر کیا کرو گے, چلو یہ دم ہی لے. تو مجھے کسی کابلی نے کہا کہ دم ڈالو مجھ میں نے کہا چلو ڈالتا ہوں. تو درانتی میرے پاس تھی, نماز پڑھی, نکل کے کابلی کے پاس جا رہا ہے, ہمارے گھر آ جاؤ وہاں ڈالتا ہوں. خیر گرانتی بول آیا تو میں نے ہاتھ پہ پکڑی. اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا سنت ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ کہا مشکات شریف میں دیکھا. تو مشکات تو میرے خیال سے 29-30 سال سے زیادہ میرے پاس ہے, پڑھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا مشکات میرے پاس ہے, اس کا ہاتھ پکڑا. درانتی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے پڑھا. آگے کہتا ہے بخاری شریف جزء 2 میں بھی ہے. اب بخاری شریف جزء 2 میں نکاح و طلاق کے مسائل ہیں, لعان کے مسائل ہیں, بعض فقہ کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل تو نہیں, وہ تو جو اول میں ہے. میں نے کہا وہ بخاری بھی میرے پاس ہے. تھوڑا آگے چل کر کہتا ہے وہ اردو والی بھی. میں نے کہا اردو نہیں, میں دکھاؤں گا کتاب, مجھے ثابت کر کے دو. وہ ڈر یہ درانتی سے مجھے مارتا ہے. میں تو مارتا نہیں تھا. اس نے کہا مولوی صاحب خدا سے معاف. اسی طرح کر. میں نے کہا جاؤ, لیکن آئندہ کسی آدمی پر اعتراض نہیں کرنا. ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کو کسی کتاب سے واقفیت نہ ہو اور تم اس کو دباؤ ڈال کر شرمندہ کرو. وہ جو وہاں سے نکلا ہے دوسرے رشتہ دار کے پاس, یہ کہیں سے مہمان آیا تھا, اس کے ساتھ کیا. میں نے اپنا شاگرد بھیجا, کوئی فضل علی کا نام ہے, تو تم جاؤ اس کو کہو یار آ جاؤ, 6 شہر کی لیں گے, کتابیں بھی دکھا دیں گے, کچھ بول کی. خیر وہ جب ادھر گیا تو کہتا ہے ان کو ادھر بیٹھ رہے. پھر اس آدمی کو کہتا ہے اتنا شرمندہ ہو گیا میں, یہ اتنا زندگی بھر شرمندہ نہیں ہوا. اس نے آگے سے کہا کہ خود کی کر گیا. تو یہ ابن ماجہ پر جھوٹ مارتے ہیں, مختلف چیزوں پر جھوٹ ماریں گے. حدیث کی کتاب سند ثبوت کوئی بھی نہیں ہوگی. نزل علی قلبک, دل والی کتاب ہے قرآن مجید, اور اس کو اتاری ہے, علاج ہے. باذن اللہ مصدقا میں دیکھ لیا سوئی کی گردش, سوئی کی گردش مصدقا لما بین یدیہ, ہدایت ہے, بشرا ہے, خوشخبری سناتا ہے. کیسے خوشخبری ہے؟ نماز پڑھو گے مسجد میں باجماعت, ایک نماز 27 خوشخبری ہے, ایک نماز 27 خوشخبری ہے. اور جمعے کی مسجد میں نماز پڑھو گے ایک نماز 500 برابر. اچھا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھو گے, یہ صرف ہماری اس امت کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں, جس کو مقام دیا جاتا ہے اور اس کو ہم تک کھانے پیش کر دیے جائیں اور بڑی زبردست مہمان نوازی کر دی جائے, وہ مہمان آ کر اگر اس جگہ پلیٹ میں تھوکنا شروع کر دے اور اس آدمی کا کر دے, اس بیٹے میں پاخانہ کر دے, اسی میں پیشاب کر دے, یا یہ غیرت گوارا کرتی ہے. ہم اتنے بڑے امتی بن گئے, ہم اگر اسی پیغمبر کے ساتھ, اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے, اس کے ساتھ 2 نمبر ہی شروع کر دیں, یہ بات ہو جائے گی. عرض کر دیتا ہوں, دیکھو میں مشکات شریف میں حدیث پڑھی ہے, یہ سارے علماء پڑھ چکے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ یہ آگ کا بھی صدقہ ہوتا ہے. کس کا صدقہ ہوتا ہے؟ آگ کا. یہ آگ ہے کسی کو دے دی. پرانے زمانے میں ہم دیہات میں ہوتے تھے تو وہاں کیا کرتے, جس کے گھر میں آگ ہوتی ادھر جا کر ایک انگارہ لے جاتے اور کسی کپڑے میں بند کر کے اس کو بھونکتے بھونکتے اس سے پھر آگ لگا لیتے, اپنے اپنے گھروں میں سلگا کے. یہ آگ کا صدقہ. حدیث میں آیا ہے کہ
کہ آگ کے صدقے پر اس گھر میں جتنا کھانا پکے گا، جتنے سردی میں لوگ سہتے رہیں گے، اور جتنا اس کے اندر پانی گرم ہوگا اور لوگ وضو کریں گے، یا اس کے اندر اور کوئی فائدہ ہے اس آگ میں، اس سارے کا ثواب اس آدمی کو ہوگا جس نے آگ دی ہے، انگارہ دیا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ کام تو وہ کر رہے ہیں، خرچہ تو وہ کر رہے ہیں، کھانا وہ تیار کر رہے ہیں، آگ کی وجہ سے اس کو مل گیا، یہ تعاون ہو گیا، اس کی وجہ سے مل گیا۔ میں ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، دیکھ آج کل مہنگائی ہو گئی، کتنے کا پکتا ہے؟ 15,000۔ آج کل دیکھ کتنے کا پکتا ہے؟ 15,000۔ 15,000 دیکھ پک گیا، اس کے اندر گوشت 12 کلو، اور اس کے اندر چاول 14 کلو، 14 کلو 12 کلو گوشت چاول، اور اس کے اندر مثالیں، اور اس میں لکڑی، یہ ساری کی ساری ہو گئی۔ نمک نہیں ہے، لوگ جمع ہو گئے، اگر نمک ہوتی تو ہر ایک کہتا ہے کہ 35 نوالے کھاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ نمک سے چیز لذیذ ہو جاتی ہے، 35 نوالے کھاؤں گا۔ نمک نہیں ہے، اب کھانا سامنے حاضر ہو گیا ہے، ہر ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، دل نہیں چاہتا، اور اتنا کھائے گا کہ بھائی بھوک ختم ہو جائے، لذت مزہ کچھ نہیں ہے، نمک نہیں، نمک نہیں۔ اچھا، یہ کھانا اگر لوگ کھاتے اور نمک ہوتا تو یہ تقریباً 120 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اگر نمک نہیں اور کھا رہے ہیں، اب یہ کھانا 150 سے زیادہ لوگ کھائیں گے، لیکن ہر ایک بد مزہ کھانا کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، مزہ نہ آیا۔ کسی آدمی نے کہا میرے پاس نمک موجود ہے، 20 روپے کا نمک دے دیا ہے، آپ کو میں عرض کرتا ہوں یہ 15,000 کا تیل یہ 20 روپے نمک کے بغیر کھوتا تھا۔ 20 روپے نمک نے اس کے اندر وزن ڈال دیا، لذت ڈال دی، اور ہر ایک چاہتا ہے اور چاہ کر کھائیں گے اور رج کر کھا لیں گے۔ یا جتنا ثواب 15,000 آدمی 15,000 روپیہ 15,000 روپیہ دینے والے کا ثواب تھا، بالکل اتنا ہی ثواب 20 روپے نمک والے کا نہیں ہوا، تعاون کی وجہ سے۔ آپ تو رب کے ساتھ تعاون کرو، آپ نے حفظ نہیں کیا، آپ حافظ بن نہیں سکتے، آپ موقع کھو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، موقع کھو گئے، آپ فارغ نہیں ہیں، آپ کو یہ موقع اپنے لیے فراغت کا پا نہیں سکتے، لیکن طالب علموں کے ساتھ آپ نے تعاون کر دیا، ان کو اچھی نظروں سے دیکھا، محبت کر دی ان کے ساتھ، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، ان کے لیے اور ضرورت کا انتظام کر دیا۔ اب اس طالب علم کو حفظ قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ اس میدان میں خدا کی قسم تنہا نہیں، اس میدان میں اس کے ساتھ استاد بھی ہے، اس میدان میں اس کے ساتھ وہ ہمدرد بھی ہے، اس میدان میں اس کے ساتھ معاون بھی ہے، اس میدان میں اس کے ساتھ وہ نگران بھی ہے، اخلاقی ہمدردی کرنے والا بھی شامل ہے، اور اس اچھے ثواب میں حفظ قرآن میں پذیرائی کرنے والا، اس کی قبولیت پذیرائی کرنے والا آدمی بھی شامل ہے، ان کو بھی اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ محنت اس کی ہے، لیکن ثواب اور بھی بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تعاون کی وجہ سے کھا چکے، ثواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، مدرسوں کے ساتھ تعاون کر لے بھائی، یہ اللہ نے تمہاری قسمت جگائی ہے۔ سعودیہ میں تھوڑی بہت تعلیم ہوتی ہے یونیورسٹی کی، اور یونیورسٹی کی تعلیم میں دنیا کے ساتھ تھوڑا تھوڑا عقیدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ دین بھی ہے۔ ایسے آزاد مدرسے وہاں نہیں ہیں، نہ ایسے علماء کی آزاد جماعتیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں منکرات آ جاتے ہیں تو عالم روک نہیں سکتا، وجہ تو جیل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں آزاد جماعت علماء کی نہیں، یہاں آزاد زبان ہے، یہ ایک نعمت خدا کی، جس کی وجہ سے ہر کوئی برا عادتی برا اور دونوں کے سارے نمائندے وہ سب کے سب ان کے مقابلے میں ہتھیار ڈال لیتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پبلک پھر مانتی ہے ان کی، اس لیے کہ ممبر اور خطبہ اور مسجد ان کے پاس ہے، تحریک یہاں سے اٹھتی ہے۔ میرے محترم دوستو، کامیابی ہو گئی، وہاں تھوڑا سا دین ہے، لیکن حکومت تنخواہ دیتی ہے۔ یہاں ہمارے کسی مدرسے کو حکومت تنخواہ دیتی ہے؟ بالکل تنخواہ نہیں دیتی، بڑوں نے منع بھی کیا ہے کہ لینا بھی نہیں ہے۔ آج کی لی ہوئی تنخواہ کل کو ہمارے سب کے لیے بوجھ اور وبال بھی بن سکتی ہے۔ حضرت مدنی کو ایک آدمی عطر کی شیشی کیا کرتا تھا، حیدرآباد کا کا نواب تھا، وہ آگے زبردست عطر لگا کے کہا حضرت آپ پڑھاتے ہیں حدیث؟ اس نے کہا میں غسل، وضو اور یہ خوشبو یہ سب استعمال کرتا ہوں کہ حدیث کی مجلس ہے، تفسیر کی مجلس ہے، یہ ایسے خوشبودار ہونی چاہیے۔ کہا یہ عطر کی شیشی میں آپ کو ہر مہینے دوں گا، یہ خوشبو پڑی رہی اور ہر مہینے میں دیتے رہے، تازہ تازہ۔ مولانا استعمال نہیں کرتے تھے، بڑے خوددار آدمی تھے۔
وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کافی عرصہ ہوا اور اس کے بعد حیدرآباد دکن کا ایک مسئلہ پیش آیا اور اس میں بادشاہ جو حیدرآباد کا نواب تھا وہ نواب کی کوئی بات تھی اس کے رشتہ داروں میں، وہاں کے مقامی مفتی نے اس بات لکھ دی وہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف تھی، اور حضرت مدنی کے پاس آئے، ان سے کہا حضرت یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی ترمیم وغیرہ ہو جائے۔ حضرت مدنی نے آواز لگائی بھائی وہ ساری شیشیں دے رہا جو پڑی تھی ساری شیشیں حاضر کر دی اور کہا یہ شیشیں اپنی لے جاؤ، مسئلہ وہی جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ حسین احمد مدنی مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہے، بنانے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بتایا اس نے ٹھیک ہے میرا بھی یہی ہے۔ یہی تعاون حکومتوں کا کل کوئی یہ مروڑ بن سکتا ہے، یہ مشکل بن سکتا ہے، لیکن آپ کی قسمت جا گئی یا آپ کے 10 روپے، آپ کے 100 روپے، آپ کے 500، آپ کے 1000 اور 10,000 اور 5,000 تعمیر میں حصہ اور کھانے کھلانے میں حصہ، یہ سارا کا سارا آپ عوام غریب کا حصہ بن گیا، متوسط مالدار کا حصہ بن گیا، حلال خور حلال کمائی کرنے والے کا حصہ بن گیا۔ خوش ہونا چاہیے، خدا نے سیزن اور منڈی دو ہوتی ہے، کیا دیا ہے؟ سیزن اور منڈی۔ کسی کے پاس سیزن ہے منڈی نہیں، اور کہیں منڈی ہے تو سیزن نہیں۔ منڈی ہو سیزن نہ ہو تو منڈی خالی ہوگا، سیزن ہو منڈی نہ ہو مال ضائع ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس سیزن بھی ہے منڈی بھی ہے، دونوں چیزیں جب موجود ہیں تو آپ منڈی اور سیزن سے فائدہ لے کر اپنا مال مدرسے پہنچائیں۔ یہ آپ کے صدقات کی منڈی ہے اور یہ مال آپ کے پاس موجود ہے، جب تک زندہ ہے آپ کا اپنا مال ہے، یہ سیزن ہے، یہ لگاتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما